حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا ایک قول مبارک آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے ہاں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جس کے ذریعے لوگوں کی توہین، لوگوں کی تذلیل، لوگوں کی عیب جوئی، بہتان تراشی اور کردار کشی ایک فیشن بن گیا ہے۔ عمومی طور پر ہمارا لوگوں کا جو مزاج ہے وہ مکھی کی طرح بنتا جا رہا ہے، جو صاف جگہ کو چھوڑ کر کے ہمیشہ گند پر بیٹھتی ہے۔ یعنی مکھی جو ہے وہ پورے گھر کے اندر جہاں گند ہوگا وہاں بیٹھے گی۔ جو آدمی انسانوں کے عیبوں کی تلاش میں رہتا ہے، کمزوریوں کی تلاش میں رہتا ہے، وہ بھی اسی مکھی کی طرح ہے کہ جو ہمیشہ گند کی طرف، نیگیٹیوٹی کی طرف، منفی پن کی طرف جاتی ہے۔ جبکہ ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہم اپنے عیبوں پر نظر رکھ کر انہیں دور کرنے کی کوئی کوشش کریں، چہ جائے کہ لوگوں کے عیبوں کے پیچھے جو ہے وہ ہم پڑے رہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ لوگوں کے عیب ظاہر نہیں کرتے، اپنی زبان بند رکھتے ہیں، گویا دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے دیکھا نہیں، سننے کے باوجود بھی انہوں نے سنا نہیں، جاننے کے باوجود بھی انہوں نے جانا نہیں۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ جو آدمی دوسرے کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ اس شخص کے عیبوں کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ الحجرات کے اندر اللہ پاک نے فرمایا، وَلَا تَجَسَّسُوا، اور دوسروں کی عیب جوئی نہ کرو، کمزوریاں نہ ڈھونڈو، نیگیٹیوٹی کے اندر نہ پڑو، برائیوں کی تلاش میں نہ رہو، خیر، بھلائی، مثبت چیزیں ان کی طرف اپنے آپ کو رکھو۔ سیدنا سعید ابن مالک خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرا کرو۔ جو سچا مومن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سامنے چیزوں کو ویسے ہی ظاہر فرما دیتا ہے۔ فرمایا مومن کی فراست سے ڈرا کرو، کیونکہ جب بھی وہ دیکھتا ہے اللہ کے عطا کردہ نور سے دیکھتا ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خطبہ روایت کیا، اللہ اکبر، اور خطبے کا ایک جملہ یہ بھی ہے، اگر صرف یہ جملہ ہم اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں ہماری زندگیاں بدل سکتی ہیں، ہماری جو ہے کمزوریاں دور ہو سکتی ہیں، ہمارے معاملات کے اندر بہتری آ سکتی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، مسند بزار کی حدیث ہے، فرمایا طوبی لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، اس شخص کو مبارک ہو، اللہ اکبر، اس شخص کو مبارک ہو، یہ حضور ارشاد فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، طوبی، اس شخص کو مبارک ہو، کس کو؟ لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، اس شخص کو مبارک ہو جو اپنے عیبوں کو تلاش کرنے میں اتنا مصروف ہے کہ اس کی نظر لوگوں کے عیبوں پر نہیں پڑتی۔ وہ ہر وقت اپنی کمزوریاں ڈھونڈ رہا ہے، اپنے عیب ڈھونڈ رہا ہے، اپنے گریبان میں جھانکتا رہتا ہے، اور اس میں اتنا مصروف ہے، یہ حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کو دوسرے کے عیبوں کو تلاش کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو اپنے عیبوں کی تلاش میں، اپنی کمزوریوں کی اصلاح میں، اپنی نالائکیوں کی اصلاح میں اتنا مصروف ہے کہ اس کو دوسرے کے عیبوں کو دیکھنے کا اس کے پاس فرصت ہی نہیں ہے، اس کے پاس موقع ہی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے ہی عیبوں کی تلاش میں لگا رہتا ہے۔ تو آج معاملہ بالکل اس کے الٹ ہو گیا ہے، آج معاملہ بالکل اس کے الٹ ہو گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے عیبوں کی طرف کم دیکھتے ہیں، ہم لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرنے کی ہر وقت کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف سے واپس تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تحفہ اور ایک خاص انعام ملا ہے، اور یہ میں اس کو دوں گا کہ جو یہ خرقہ، یہ تحفہ
جو صحابی مجھے جو ہے وہ سوال کا جواب دے کہ جس کو میں عطا کروں تو وہ کیا کیا کرے گا، اللہ کی طرف سے ملنے والے اس تحفے کے بعد وہ اس خرقے کے ساتھ، تحفے کے ساتھ کیا کرے گا؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق سے ارشاد فرمایا، ابو بکر یہ خرقہ اگر میں تمہیں عطا کروں تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ خرقہ آپ مجھے عطا فرمائیں تو میں صداقت کا راستہ اختیار کروں گا، میں سچ بولا کروں گا، میں صدق کو اختیار کروں گا۔ اور وہ تو اتنے سچے تھے کہ امت میں صدیق بڑے ہوئے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق اکبر کہلاتے ہیں۔ حضور کی امت کے سارے سچوں میں بڑے سچے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضور نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، عمر یہ خرقہ اگر میں تمہیں عطا کروں تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ یہ خرقہ مجھے عطا فرمائیں تو میں عدل کیا کروں گا، میں انصاف کیا کروں گا، میں خدا کا نظام قسط اس کو نافذ کیا کروں گا، اور میں انصاف اور عدل کا معاملہ کروں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، عثمان اگر یہ تحفہ، یہ خرقہ تمہیں عطا کروں تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو ہے وہ حیاداری اختیار کروں گا، میں شرم و حیا کا پیکر رہوں گا۔ اور وہ شرم و حیا کے اتنے پیکر تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ بلا تکلف لیٹے ہوئے تھے، جس طرح جو انسان کئی دفعہ بیٹھا ہے پھر تھوڑا سا لیٹ گیا، تو لیٹے ہوئے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حاضر ہوئے بارگاہ رسالت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے رہے، اسی طرح لیٹے رہے، انہیں سلام کیا، آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح لیٹے رہے، سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، اپنے کپڑوں کو درست کیا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق آئے آپ لیٹے رہے، عمر بن خطاب آئے آپ لیٹے رہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے پر آپ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ فرمایا، عثمان سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ تو حیائے عثمانی ان کا لقب ہے کامل الحیاء والایمان، جن کا ایمان بھی مکمل ہے، جن کا حیا بھی مکمل ہے۔ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ تحفہ آسمان کا، خدا کا، عرش کا یہ تحفہ مجھے ملے گا تو میں حیا داری کروں گا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے، اے علی اگر یہ تحفہ تمہیں عطا کروں تو تم کیا کرو گے؟ اللہ اکبر، ان کا جواب سننے والا ہے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ تحفہ آپ مجھے عطا فرمائیں تو میں لوگوں کے عیبوں کی پردہ پوشیاں کیا، میں عیبوں کی پردہ پوشیاں کیا۔ حضور نے حضرت علی کو وہ تحفہ عطا فرمایا، فرمایا علی مجھے خدا کی طرف سے یہی ہدایات تھیں، جو یہ جواب عطا فرمائے گا اس کو یہ تحفہ عطا فرمانا۔ آج دیکھیں دن رات سوشل میڈیا کے اوپر لوگ ایک دوسرے کی کردار کشی کرتے ہیں، نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں، اور ایک دوسرے کے عیبوں کی تلاش میں رہتے ہیں، پھر مزے لے لے کر لوگوں کو سناتے ہیں، دکھاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے، مبارکبادی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے عیبوں کی تلاش میں اتنا مصروف ہوا ہے کہ اس کو دوسرے کے عیبوں کو دیکھنے اور پرکھنے اور جانچنے اور ان کی تلاش کرنے کا اس کے پاس موقع ہی نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی اشد ضرورت ہے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، کیا ہمارا کردار اس قابل ہے کہ جمعے کی نماز ہم پڑھیں، ہم تلاوت قرآن کریں اور ہماری دعاؤں کو قبولیت کا شرف فوراً مل جائے؟ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے اعمال اس راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔